شرف الحرمين والصلاة والسلام على من قال الحسين مني وأنا من الحسين وعلى آله وأصحابه في الدارين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ اور ذوق شوق کے ساتھ سارے ذرا درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سارے محبت کے ساتھ پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. یہ جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک برائیاں لکھتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ دونوں حرکت میں آئے ہوں کہ نیکیاں لکھنے والا نیکیاں لکھ رہا ہو اور برائیوں والا برائیاں لکھ رہا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے. جب بندہ کو نیکی کرتا ہے تو نیکیوں والا فرشتہ لکھنا شروع کرتا ہے، دوسرا آرام سے بیٹھتا ہے. اور اللہ نہ کرے کوئی بندہ جب کو برائی کرتا ہے تو برائیوں والا کچھ لکھتا ہے، دوسرا خاموش بیٹھتا ہے. لیکن قربان جائیں، جب بندہ درود و سلام پڑھتا ہے تو یہ دونوں حرکت میں آ جاتے ہیں. نیکیوں والا نیکیاں لکھتا ہے اور برائیوں والا برائیاں مٹانے شروع کر دیتا ہے. اب محبت کے ساتھ پڑھے نا سارے حضرات تاکہ یہ دونوں حرکت میں آ جائیں. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے، یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے. در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے. در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے. تڑپ رہا ہے جو مدینے کی آزری کے لیے، تڑپ رہا ہے جو مدینے کی آزری کے لیے. اسی غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے. اسی غریب سے پوچھو کہ
بے بس کیا ہے، اور نبی کی شان کریمی نہ ماننے والوں، مجھے بس نہ بتا دو یہ کافری کیا ہے، ہمیں بس نہ بتا دو یہ کافری کیا ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر فیک المرید لقد غفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سید الانبیاء فخر انبیاء تاجدار انبیاء تاجدار ختم نبوت جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے درباری گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر آپ حضرات جانتے ہیں یہ شادی خانہ آبادی کی یہ محفل پاک ہے، مہندی کی رات میں، جہاں آپ حضرات جانتے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس میں رسمیں کرتے ہیں، ڈھول ناچے باجے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان سب حضرات کو کہ جنہوں نے ان سب چھوڑ کر ایک نئی زندگی کا چونکہ آغاز ہو رہا تھا تو اس کا آغاز آقا علیہ السلام کی میلاد مصطفیٰ سے انہوں نے کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی نہیں ہو سکتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کسی بھی کام کی جب ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے تو پھر اس کام میں برکتیں آ جایا کرتی ہیں، تو اس کام کی ابتدا ماشاءاللہ میلاد مصطفیٰ سے کی جا رہی ہے، تو اس میں تو لامحالہ انشاءاللہ برکتیں آ جائیں گی۔ اللہ پاک سے میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک اس شادی کو شادی خانہ آبادی فرمائے، اللہ پاک ان دونوں خاندانوں کا آپس میں اتحاد اور محبت کی دولت نصیب فرمائے۔ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو ایک نعت خواں بھی واپس پیچھے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ عظیم نعت خواں ہیں، انہوں نے بھی آنا ہے اور ان کے گھر میں کوئی رسمیں ہیں وہ بھی ہیں، تو میں چند ایک منٹ کی حاضری ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ میں نے صرف ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اجازت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کیا محبوب ان سے فرما دیں کہ وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا ہے، ابھی کو تھوڑی نا بتایا ہوں تاکہ سمجھ آئے آواز میں، فرمایا جس جگہ پر کھڑے ہو کر، جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا ہے، فرمایا ان سے کہہ دو من مقام ابراہیم مصلی، اس پتھر کو اپنی جائے نماز بنا لیں، اس کو اپنا مصلی بنا لیں۔ آج بھی وہ پتھر کعبۃ اللہ میں موجود ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کی قدم مبارک لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس کو اپنی جائے نماز بنائیں۔ کیوں؟ عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ سارا حرم برکت والا ہے، اسی کو جائے نماز کیوں بنائیں؟ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ جس جگہ پر کسی اللہ کے ولی یا اس کے نبی کے قدم لگ جائیں اس میں مزید برکتیں آ جایا کرتی ہیں، اللہ پاک اس میں اور مزید برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف میں یہ موجود ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ میرے گھر تشریف لے چلیے، تو آقا علیہ السلام نے دعوت کو قبول فرمایا، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے کیا عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر کے کسی کونے میں کھڑے ہو کر آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کر دیں۔ فرمایا کیا کرو گے؟ عرض کی آقا جہاں آپ نماز پڑھ دیں گے میں پوری زندگی اپنی اس جگہ کو جائے نماز بناتا رہوں گا، اللہ میری نماز قبول فرما لیا کرے گا۔
میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں کسی اللہ کے ولی کے قدم لگ جائیں یا کسی بھی چیز کو کسی اللہ کے نبی یا ولی سے نسبت ہو جائے پھر وہ چیز برکت والی ہو جایا کرتی ہے، اس میں برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں رحمتیں آ جاتی ہیں۔ آج یہاں اگر کوئی کھڑا ہو کر کے یہ بات کہے نا کہ یہاں پر کسی فلاں پیر صاحب کے قدم لگے ہیں تو اس پر برکتیں آ گئی ہیں، اس میں اللہ کی رحمتیں آ گئی ہیں، تو لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اعتراض کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، پیر صاحب ہیں وہ بھی بندے ہم بھی بندے ہیں، تو اس میں کیسے برکتیں آ سکتی ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں گرامی قدر، یہ میں نے بخاری شریف کے حدیث پاک پڑھی ہے، اب آئیے میں قرآن سے یہی بات ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ مصر کے بادشاہ بنے نا اور وہاں اس مسند پر تشریف فرما ہوئے تو وہ بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا تھا، کنویں میں ڈالا تھا، ان کو جب پتہ چلا تو ان کو ندامت ہوئی، ان کو شرم آئی، تو آپ کی بارگاہ میں گئے اور انہوں نے جا کر معافی مانگی، عرض کی حضور ہم سے غلطی ہو گئی، ہم شرمندہ ہیں اپنی غلطی پر، اب بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کچھ نہیں کرنا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے ہمیں تو معاف کر دیا، لیکن ہمارے والد گرامی جنہوں نے آپ کی جدائی میں رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی کم کر لی ہے ان کا کیا کرنا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے پاس کسی طبیب کو لے کر آؤ، کسی ڈاکٹر یا حکیم کو لے کر آؤ، نہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کسی حکیم کو لے کر آؤ، فرمایا یہ میری چادر لے جاؤ، یہ میرا قمیض لے جاؤ اور یہ قمیض جا کر میرے والد گرامی کی آنکھوں پر لگانا، اللہ پاک ان کی بینائی درست فرما دے گا۔ کسی حکیم طبیب کے پاس نہیں گئے، نبی کے جسم سے لگی ہوئی چادر، نبی کے جسم سے لگی ہوئی قمیض آپ نے دی اور وہ جا کر لگائی تو اللہ پاک نے ان کی بینائی کو درست فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ یہ تو ہے شان یوسف علیہ السلام۔ اب میرے مصطفیٰ کی شان بھی سن لیجئے۔ آقا علیہ السلام کی شان اقدس کیا ہے؟ آپ کی قمیض بینائی کو درست کر دیتی ہے، کم بینائی ہو تو اس کو درست کر دیتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ کسی جنگ میں، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، کسی جنگ میں نا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھ نکل جاتی ہے، آنکھ کی بینائی کم نہیں ہوتی، آنکھ کا یہ ڈھیلا باہر نکل جاتا ہے۔ آج تک مجھے بتائیں کوئی ایسا سائنسدان پیدا ہوا ہو، کوئی ایسا حکیم یا ڈاکٹر پیدا ہوا ہو جو نکلی ہوئی آنکھ کو دوبارہ درست کر دے؟ نہیں ملے گا آپ کو۔ سائنس یہاں تک نہیں پہنچی ہے جہاں تک 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ کی شان پہنچ گئی تھی۔ ڈھیلا نکل گیا تو حضرت قتادہ نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ پر رکھا ہوا ہے ڈھیلا اور در مصطفیٰ پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ گرامی قدر حضرت قتادہ کسی حکیم طبیب کے پاس نہیں گئے، وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ در مصطفیٰ پر گئے ہیں۔ اور کیوں وہاں گئے ہیں؟ اس لیے گئے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کیا کہ سرکار کا در ہے، سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جو لی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائے اور بھی کچھ مانگ۔ نعرہ تکبیر،
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। माशाअल्लाह अजीम सनखान मुस्तफ़ा मोहम्मद आसिफ अतारी सब तशरीफ लाए, दिल के गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। तमामी अहबाब एक दफा फिर बोलो जरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जो लोग ये कहते हैं करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे न जा, और भी कुछ मांग। और दे सकते हैं क्या कुछ के, वो कुछ दे नहीं सकते। ये बहस न कर, होश में आ, और भी कुछ मांग। सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं है, जो मांग लिया और भी कुछ मांग। हज़रत कतादा ने ना अपनी हाथ पर रखा हुआ डेला और दर मुस्तफा पर हाजिर हो गए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरे तो आंख निकल गई, अब क्या किया जाए? तो मेरे मुस्तफा ने भी ये नहीं फरमाया कि हम कतादा किसी हकीम को लाओ, किसी तबीब को लाओ, किसी डॉक्टर को लाकर इसको चेक कराओ। नहीं, मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया? फरमाया आंख निकल गई तो क्या हुआ, मेरे करीब आ जाओ। फरमाया कतादा मेरे करीब हो जाओ। मुस्तफा ने करीब किया, आंख को पकड़ा और अपने दस्ते मुकद्दस से क्या किया, उस पर लुआब दहन लगाया। और लुआब दहन लगाकर मेरे मुस्तफा ने आंख को उसकी जगह पर रखकर हाथ मल दिया। और मैं अबू कतादा बताओ तो सही, कुछ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ कुछ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अबू कतादा क्या अर्ज करते हैं? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी आंख कौन सी निकली थी, इतनी दुरुस्त हो गई है। जिस चीज को निस्बत मेरे मुस्तफा से हो जाए, जिस चीज का ताल्लुक मेरे मुस्तफा से हो जाए, किसी नबी या वली से हो जाए, फिर उसमें अल्लाह पाक बरकत देता फरमा दिया करता है। हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने 10 साल मुस्तफा की खिदमत की, 10 साल आका इस्लाम की खिदमत में रहे। तो किसी ने पूछ लिया कि हुजूर 10 साल जो आपने खिदमत की है तो क्या आपको मिला है? 10 साल की कमाई क्या है आपकी? तो आपने क्या फरमाया? फरमाया मेरे 10 साल की कमाई, वो सामने संदूक पड़ा हुआ है, उसमें मेरे 10 साल की कमाई मौजूद है। जब आपका आखिरी वक्त करीब आया ना, तो आपने अपने शागिर्द को बुलाया, फरमाया वो संदूक लेकर आओ। संदूक लाए। अब आपकी 10 साल की जो कमाई है ना, अब देखिए वो क्या है, वो निकलने वाली है। क्या क्या निकलता है? क्या कोई पैसे निकलते हैं या दौलत निकलती है? अब सुनते जाइए। आपने शागिर्द को बुलाया, फरमाया संदूक करीब लाओ। करीब लाया गया, फरमाया इसको खोल दो। जब खोला गया ना तो उसमें एक शीशी थी, फरमाया इसको भी बाहर निकालो। शीशी जब निकाली गई ना तो फरमाया इसको खोल लो। तो शीशी में क्या था? शीशी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल मुबारक मौजूद था। उसमें दौलत नहीं है, उसमें ज़र नहीं है गिरामी कदर, उसमें बहुत बड़ा खजाना नहीं है। वो 10 साल की खिदमत क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बाल मुबारक है। फरमाया यही मेरी 10 साल की खिदमत है, यही मेरा सिला है। अर्ज़ की हुजूर इसका क्या करना है? तो क्या फरमाया? फरमाया मेरी वसीयत है, जब मैं मर जाऊं तो ये बाल मेरी जुबान के नीचे तुमने रख देना है। हुजूर क्या करेंगे आप? फरमाया इसलिए जब मैं कब्र में पहुंचूंगा और नकीरन पहला सवाल करेंगे मन रब्बू का, और मैं जब मुंह खोलूंगा तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने मुस्तफा का बाल उनको नजर आ जाएगा। ये उनके अकीदे हैं सहाबा कराम के। आज किसी से ये बात कह दी जाए तो लोग आसमानों पर पहुंच जाते हैं। ये कैसी बात कर दी, ये क्या कह दिया? हम ये कहना चाहते हैं या हमें समझाओ या हमसे कुछ समझ लो। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, या हमें ये हदीस पाक समझा दो या फिर हमसे समझ जाओ कि जिस चीज को निस्बत मुस्तफा से हो जाए, जिस चीज का ताल्लुक मुस्तफा से हो जाए, फिर वो चीज आम नहीं रहती, वो आला हो जाया करती है। आखिरी खुतबा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं और साहबे कराम के लाने हैं, सारे जमा है वहां। आपने ऐलान किया, क्या फरमाया? फरमाया भाई किसी का अगर मुझ पर कोई हक है तो मुझसे ले सकता है। अब किसी का मुस्तफा पर क्या हक होना है? मुस्तफा तो सारी उम्र इनके लिए दुआएं करते रहे हैं, मुस्तफा ने तो सारी उम्र अपनी उम्मतियों की खिदमत की है, इन पर सब कुछ लुटाया है, किसका कोई हक हो सकता था? फरमाया अगर किसी का कोई हक है तो मुझसे ले सकता है। एक मरतबा ऐलान हुआ, कोई नहीं निकला। दूसरी मरतबा फिर ऐलान किया गया, कोई नहीं निकला। लेकिन जब तीसरी मरतबा ऐलान हुआ ना, फरमाया अगर किसी का कोई हक है तो मुझसे ले सकता है। एक साहबी बाहर आते हैं,
ایک صحابی باہر نکلے، عرض کیا آقا میں نے آپ سے کچھ لینا ہے، فرمایا قریب آ جاؤ۔ اب دیکھیے انہوں نے کیا لینا ہے، قریب آئے، فرمایا کیا تم نے لینا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایک جنگ میں آپ شریک تھے اور میں بھی اس میں موجود تھا، تو آپ نا لائنیں سیدھی فرما رہے تھے، تو لائنیں سیدھی کرتے کرتے آپ نے میرے جسم پر ایک چھڑی لگا دی تھی، آج میں اس چھڑی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے، آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی۔ جب انہوں نے یہ بات کہی نا، ابو بکر صدیق حیران رہ گئے، عمر و علی حیران رہ گئے، حضرت عثمان غنی حیران کھڑے گئے کہ یہ عکاشہ کیا کرنا چاہتا ہے، کہ مصطفیٰ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا عکاشہ کیسی بات کرتے ہو، وہ بات گزر گئی، بات گئی تو پھر کیا ہو گیا، نہیں، مصطفیٰ نے فرمایا اچھا بدلہ لینا ہے تو قریب آ جاؤ۔ چھڑی منگائی گئی گرامی قدر، جب چھڑی آئی نا تو حضرت عکاشہ کو دی گئی، فرمایا لو بدلا، تو کیا کہتے ہیں، عرض کیا کہ جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی نا تو میرے جسم پر کپڑا بھی موجود نہیں تھا، آپ کو کپڑا بھی اتارنا پڑے گا۔ صحابہ کرام کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ابو بکر صدیق آگے آتے ہیں، فرمایا عکاشہ مصطفیٰ سے ایک چھڑی کا بدلہ لینا ہے، میرے جسم پر 100 لگا لو، مصطفیٰ سے بدلہ نہ لو۔ عمر فاروق آگے آ جاتے ہیں، فرمایا 200 لگا لو، مصطفیٰ سے بدلہ نہ لو۔ لیکن عکاشہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے بدلہ ہی مصطفیٰ سے لینا ہے۔ پھر وہ منظر بھی آیا گرامی قدر، مصطفیٰ نے اپنے جسم سے کپڑا اتارا، چھڑی حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں ہے، مصطفیٰ کا جسم سے کپڑا اتر گیا ہے اور اب بدلہ لینے کی باری ہے۔ لیکن جب قمیض سے آپ کے جسم سے کپڑا اترا اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی تو کیا ہوا، حضرت عکاشہ چھڑی کو پھینک دیتے ہیں اور جا کر حق علیہ السلام کی مہر نبوت کو بوسے دینے لگ جاتے ہیں اور مصطفیٰ کے جسم سے اپنے جسم کو اس طرح ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا عکاشہ تم نے تو بدلہ لینا تھا، عرض کیا کہ میری کیا مجال کہ میں آپ سے بدلہ لے سکوں، میں نے تو آپ کے جسم سے برکت حاصل کرنی تھی تاکہ میرے جسم سے آپ کا جسم لگ جائے گا اور میرے جسم پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا۔ یہاں پر شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، اس نے کہا جدو مہرے نبوت دا خیال آوے تجی کردا، میں لب ہوا عکاشہ دے بدن سرکار دا ہووے، میں لب ہوا عکاشہ دے بدن سرکار دا ہووے۔ اس پر نہ ایک دو نہیں سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جس چیز کو نسبت میرے مصطفیٰ سے ہوئی پھر اس میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روٹیاں لگا رہی ہیں تندور میں، آقا علیہ السلام قریب آئے، فرمایا ایک پیڑا مجھے بھی دو۔ آقا علیہ السلام نے نا اس پیڑے کو اس کی روٹی بنائی اور اپنے دستے اقدس سے اس کو تندور میں لگا دیا۔ اما عائشہ صدیقہ نے ساری روٹیاں لگا لی اور ساری پک گئی، لیکن جس روٹی کو میرے مصطفیٰ کا ہاتھ لگا ہے نا وہ اسی طرح کچی کی کچی کھڑی ہے، اس کا پانی بھی نہیں سوکھا ہے، پانی بھی اسی طرح بہ رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ باقی ساری روٹیاں پک گئی ہیں لیکن وہ روٹی نہیں پکی ہے۔ مصطفیٰ نے کیا فرمایا، فرمایا عائشہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ بھی آ جائے نا تو اس روٹی کو نہیں جلا سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ میرا ہاتھ لگ گیا ہے۔ جس کو نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو جائے، اور آج اس محفل کو بھی ان کی شادی کو بھی کیا ہے نسبت ہو گئی ہے اس محفل کے ساتھ، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کی شادی میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے گا، اور یہ انشاءاللہ شادی انشاءاللہ توڑ چڑھے گی، انشاءاللہ اللہ پاک اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان دونوں خاندانوں کا آپس میں اتحاد عطا فرمائے، ان کو محبت عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان دونوں خاندانوں کی یہ محبت سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کا اور میرا آنا شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صرف ایک شعر میں نے پڑھنا ہے، بھائی نے مجھے حکم فرمایا ہے،
ایک ناز شریف کا، اس کے بعد انشاءاللہ بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ان کی انشاءاللہ ناز شریف، سارے حضرات